الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید پیارے قارئین کرام۔ یقیناً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر جب کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا رزق لے کر آئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی ایک بہت پیاری تحریر ہے کہ ارشد بڑا ہی تابعدار ملازم تھا، مالک نے اس سے خوش ہو کر اس کی 5,000 تنخواہ بڑھا دی۔ تابعداری میں فرق نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی، لیکن یہ ہے کہ اچھے سے شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ مالک نے سوچا اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ اس نے اگلے ماہ تنخواہ 5,000 کم کر دی۔ مالک کو یہ لگا ہوگا کہ میں اس کے 5,000 زیادہ کر دوں گا تو یہ میری مزید شکر گزاری اور تابعداری شروع کر دے گا اور میرے احسان مند ہوگا، جبکہ ایسا نہ ہوا۔ ملازم کی تابعداری اب بھی وہی رہی اور اس نے کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ مالک کو ارشد پر بڑا غصہ آیا اور اسے بلوا بھیجا اور کہا، بڑے عجیب انسان ہو، میں نے اپنی زندگی میں آج تک تمہارے جیسا ناشکرا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے تمہاری تنخواہ 5,000 بڑھائی اور تم نے کوئی شکریہ تک ادا نہ کیا، پھر اگلے مہینے میں نے کم کر دی تو تم جوں کے تو رہے، تم نے ناراضی کا بھی اظہار نہ کیا۔ تو یار تم یہ کیسے بندے ہو، یہ سب کیا ہے؟ ملازم بولا، جناب والا میں تو حیران ہی ہو گیا، آپ نے خود کو رزاق سمجھ لیا تھا، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن آپ نے تنخواہ 5,000 بڑھا دی۔ میں سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا اسی نے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا، سو اسی کا شکریہ ادا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جس دن آپ نے تنخواہ کم کر دی اسی دن میری والدہ وفات پا گئیں۔ میں نے جان لیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئیں، سو تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے مطمئن رہا۔ پھر بولا، صاحب یہ روٹی روزی کے فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں، ہم تو بس مہرے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کر اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کھلا سکیں اور کسی کو پہنا سکیں۔ تو جناب قارئین کرام بالکل ایسا ہی ہے، ہم کسی کے ٹھیکے دار نہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا رزق ہماری وجہ سے ہے۔ تحریر پسند آئی ہو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔